آگے بڑھیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے پر وزیراعظم شہباز شریف نے برہمی کا اظہار کر دیا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ بجلی بندش ناقابل برداشت ہے۔ شہباز شریف نے وزراء اور حکام کی وضاحتیں بھی مسترد کر دیں۔ وضاحت نہیں، حل چاہیے، عوام کو مشکلات سے نجات دلائیں، شہری تکلیف میں ہوئے تو کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیراعظم شہباز شریف نے وارننگ دے دی۔ ملک بھر میں بجلی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو بے حال کر دیا۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے معمولات زندگی متاثر کر دیے۔ شہریوں نے کہا ہے سخت گرمی میں بجلی 1 گھنٹہ آتی ہے اور 2 گھنٹے غائب رہتی ہے۔ بجلی کی طویل بندش سے نیندیں حرام ہیں، کاروبار ٹھپ اور زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ حکومت ریلیف کے وعدے پورے کرے، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ سارا دن اپنے آپ کو پنکھا چلتے رہتے ہیں، کام کاج نہیں ہوتا ہے۔ اسی بجلی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات، ایک تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس سے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں، 2 گھنٹے لائٹ نہیں آتی، تیل مہنگا پاؤن واسطے بہت مشکل پیش آتی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا جی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو کاروبار کو بہت اثر پڑتا ہے۔ مزدور طبقہ تو بہت پریشان ہے نا اس وجہ سے، جب لائٹ ہی نہیں ہے تو مل بند ہے تو دیہڑی نہیں لگ رہی تو دیہڑی لگے کھائیں گے کہاں سے۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم ممکنہ تجاویز سامنے آ گئی ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اراکین کے پیٹرول کوٹے پر 40 سے 50% پر کٹ لگانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ وزارتوں کے سرکاری افسران کے پیٹرول کوٹے پر بھی مناسب کٹ لگانے کا فیصلے کا امکان ہے۔ تمام وزارتوں میں تزئین و آرائش پر بھی پابندی کی تجویز دی گئی ہے۔ تمام وزارتوں کے افسران کے لیے نئی گاڑیاں لینے کے معاملے پر بھی پابندی کی تجویز سامنے آئی ہے۔ کفایت شعاری مہم کی تمام مجوزہ تجاویز پر حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بجٹ میں عام آدمی کو حقیقی معنوں میں ریلیف دینے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر معمولی حالات میں عوامی مشکلات کو ممکنہ حد تک کم کرے۔ پورا فوکس عام آدمی کی زندگی میں آسانی لانے پر رکھا جائے۔ احساس ہے کہ مہنگائی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، بجٹ میں غریب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مناسب اضافہ ہونا چاہیے۔ پنجاب حکومت کا سرکاری پیٹرول کو اپنی حد تک ختم کرنے کا فیصلہ۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر عطا تارڑ نے کہا عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنے کی حامی ہے، کوئی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا، وزراء اور آفیسرز کے لیے نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی۔ سابقہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور کہا کہ عمران خان نے اقتدار کے دن مہنگائی کم کرنے کی بجائے سیاسی انتقام لینے میں گزارے۔ سابقہ دور میں کرپشن انتہا پر رہی، آفیسرز کی تعیناتی رشوت دے کر ہوتی تھی۔ عمران خان معیشت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، دی اکانومسٹ نے چشم کشا انکشافات کر ڈالے ہیں۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کیسا آدمی ہے جس کی پیسہ بیماری ہے، جس کا نام زرداری ہے۔ ایک کے بعد ایک متنازع بیان، تاک تاک کر اداروں کو نشانے، کبھی ملک توڑنے کے بیانات تو کبھی سیاستدانوں کو کھلے عام دھمکیاں۔ نوجوانوں اس نے بڑی محنت کی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے، تو اب سب سے زیادہ اس کے کون مزے لے رہا ہے؟ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی پیسہ بیماری ہے، جس کا نام زرداری ہے۔ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے سیکیورٹی رسک قرار دیے گئے عمران خان نے اب معیشت کو بھی ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لی۔ یہ انکشاف کیا ہے عالمی جریدے دی اکانومسٹ نے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق عمران خان معیشت کو سدھارنے کے عمل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں جس سے حکمرانوں کی توجہ اہم امور سے ہٹ رہی ہے۔ پاکستانی معیشت بحرانوں کا شکار ہے، قرضے لے کر ایسے منصوبے لگائے گئے جن سے کم فائدہ مل رہا ہے۔ پاکستان کو عالمی ادائیگیوں میں مسائل درپیش ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شہباز حکومت معاشی فیصلوں کے حوالے سے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی صورت میں معاشی اصلاحاتی عمل کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ سیاسی مخالفین کی جانب سے عمران خان کو پشاور اور مضافاتی علاقوں تک محدود رہنے کے طعنے ملنے لگے۔ خواجہ آصف نے بھی انہیں کے پی حکومت پر بوجھ قرار دے دیا۔ آخر عمران خان کب تک کے پی تک ہی محدود رہیں گے؟ سوالات اٹھنے لگے۔
बहादुरी के लेक्चर, डोनाल्ड लू को धमकियां, कौम को खुदारी और सर उठाकर जीने के भी भाषण। मगर जब बात आई सियासी मैदान में आईनी जंग की तो इमरान खान ने बनी गाला को कहा खैरबाद और सीएम हाउस के पी जा बैठे। इमरान खान लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद से पेशावर तक महदूद हैं। तहरीक इंसाफ के कायद ने शांगला मुनेर कोहाट के अवाम को तहरीक के लिए उकसाने के लिए जलसे रखे। सियासी मुखालफीन ने इमरान खान की दिफाई हिकमत अमली को खूब तनकीद का निशाना बना रखा है। डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। सियासी मुखालफिन की तनकीद के बावजूद इमरान खान अपने घर वापस आने को तैयार नहीं। और तो और इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही हिफाजती जमानत करवा रखी है। अब देखना ये है कि इमरान खान कब तक पेशावर तक ही महदूद रहते हैं। इमरान खान के खर्चे कौन उठा रहा है? सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। इमरान खान केपीके में कहाँ रह रहे हैं? वो अखराजात खुद अदा कर रहे हैं तो उनकी तफसीलात क्या हैं? क़यामो ताम के कितने बिल किस अकाउंट से कब अदा हुए? सरकारी खाते में मेहमान बने बैठे हुए हैं तो अवाम के टैक्स के पैसे पर उनका क्या इस्तेहकाक है? इमरान खान को मुफ्त खौरी की आदत है। वो आज भी केपीके हुकूमत में मुफ्त खाबे खा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले इमरान खान का हाथ हमेशा दूसरों की जेब में होता है। वो खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी हुकूमत ने हर मामले में पैसे खाया। 4 साल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान में तमाम जो काम था, जो बड़ी सूरत के साथ हो रहा था, उसको खत्म कर दिया गया। ना सिर्फ होल्ड पे डाला गया बल्कि उसमें कोई तकरीब कारी भी हो सकती थी तो वो तकरीब कारी भी की गई। ये एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया जाए। उसमें तमाम तरक्याती मंसूबे जो हैं उनको रिवर्स लगाया जाए और माशी तौर पे ऐसी जो है मुश्किलात क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान कई दहाइयां जो है इन मुश्किलात से रिकवर न करती। ये एक साजिश है। तमाम तर जो पिछले 3 साल में हालात गुजरे हैं वो एक ही तरफ निशानदेही करते हैं। अब अदारों के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान के आईनी प्रोसेस के ऊपर हमला हो रहा है। मर्जी का फैसला न आने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। ट्वीट किया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी, इंतजामी और अवामी तीनों मयार पर मुतनाज़ हो गया है। इलेक्शन कमीशन जानिबदार और नाअहल तरीन साबित हो चुका है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ी सी भी इज्जत का पास होता तो वो इस्तीफा दे चुके होते। वतन अजीज में जब तक कुर्सी नीचे से खींच ना ली जाए साहिबान चिमटे रहने को कामयाबी समझते हैं। ये ट्वीट सामने आया है फवाद चौधरी की जानिब से। उन्होंने कहा है कि मर्जी का फैसला न आने पर वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई है और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी, इंतजामी और अवामी तीनों मयार पर मुतनाज़ हो चुका है। जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली है। FIA का कहना है कि उनको मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी दरकार है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा है अभी मुल्ज़िमान का मज़ीद किरदार साबित होना है, गिरफ्तारी दरकार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं कानूनी तौर पर केस के इस मरहले में गिरफ्तारी तलब करना, इसको किस तरीके से आप देखेंगे और आपकी कानूनी राय क्या होगी इस पर? मैं समझता हूँ ये बड़ी बेजा किस्म की इन्होंने डिमांड की है कि इतना अरसा गुजर गया है, आज इनको याद आ रहा है कि गिरफ्तारी करनी है। खास तौर पे जबकि उनकी हुकूमत बन चुकी है। एक हुकूमत जो थी वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ना हो, और उसी कोशिश में उन्होंने बहुत सारे गैर आईनी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए और अदालतों को भी इस सारी चीज में घसीटा, सुप्रीम कोर्ट को भी घसीटा और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट किया। और अब जब एक हुकूमत आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से वो बन गई है, एक वजीर आज़म इलेक्ट हो गए हैं, तो अब ये एक किस्म की जो उस दौर के बनाए हुए जो केसेस हैं उनको इस तरह से चला जा रहा है, ताकि ये हमेशा से पाकिस्तान में बड़े सालों से ये इसी तरह ही चल रहा है कि राइवल्स जो होते हैं आपके सियासी, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं ताकि आपकी हुकूमत कायम रहे और वो बस मुकदमे फेस करते रहें। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बातें की हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है, और उन्होंने कहा कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ताबीर किया है। मैं समझता हूँ कि ये
پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ملک سے, اور اس طرح کے کیسز جو ہیں یہ بھی ختم ہونے چاہیے. بلکہ ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ خود ان کیسوں کو دیکھے, اور اگر یہ کیس نہیں بنتے تو ویسے ہی یہ کیس واپس لیا, کیونکہ نیب میں تو یہ ہے پروویژن کہ اگر آپ کیس واپس لینا چاہیں یا کیس وڈرا کرنا چاہیں تو ان کے پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں وڈرا کر سکتے ہیں. کل ہی کی بات ہے, میں سپریم کورٹ میں تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس طرف اشارہ دیا. انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں قومی احتساب بیورو کے, ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ان کو دیکھیں, اس طرح کے کیسز جو لوگوں کے خلاف قائم کیے گئے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں تو ان کیسز کو ختم کریں. لیکن ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کچھ ریزرویشنز کا اظہار بھی کر دیا کہ شاید ختم نہ کریں. تو میں پوری طرح سے تو ان کی بات فالو نہیں کر سکا, لیکن میرا اپنا ایک نظریہ ہے, اور کیونکہ میں نے یہ سارا کام کیا ہوا ہے, میں اس ساری چیز سے گزرا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں حکومت کو یہ ختم کرنے چاہیے اور حکومتیں جو ہیں وہ چلنی چاہیے. اچھا عرفان قادری صاحب, 1.5 سال سے تحقیقات ہو رہی ہیں, ایف آئی کی جانب سے کوئی شواہد ریکارڈ پہ نہیں لائے جا سکے اب تک, تو آپ قانونی طور پر کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ممکن ہے جب چالان پیش ہو جاتا ہے اس کے بعد تفتیش کے لیے گرفتاری مانگ لی جائے؟ دیکھیں یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ان کو کمزور کریں, ان کے خلاف کیسز بنائیں تاکہ یہ اپوزیشن میں بھی نہ کھڑے ہو سکیں, نہ بیٹھ سکیں, نہ اسمبلی میں آ سکیں. پچھلی حکومت جو تھی اس کی تو پوری کوشش تھی, انہوں نے تو باقاعدہ, ان کا تو ایک ہی منترا تھا کہ وہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم احتساب کریں گے, ہم احتساب کریں گے. حالانکہ احتساب کے لیے تو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے. حکومت کا کام تو یہ تھا کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں, ملک میں لا اینڈ آرڈر قائم کریں, ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہتر طریقے سے اس پہ عمل درآمد کریں یا اس بالکل بالکل. عرفان قادری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام تھا ڈیلیور کرنا. بہت شکریہ. ماہر قانون سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام تر معاملے پر اپنی قانونی رائے دے رہے تھے. لوگوں کو جادو دکھاتے دکھاتے کراچی کے تاج احمد نے جادو بیچنا شروع کر دیا ہے. جادوگر جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء کی فروخت سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. جادو تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے, لیکن اصل میں جادو ہاتھ کی صفائی کا نام ہے جو دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہے. آج ایسے ہی میجک مین تاج احمد سے ہم آپ کو ملوائیں گے جو جوڑیا بازار کے جادوگر کے نام سے مشہور ہیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. یہ ہے کراچی کا جوڑیا بازار, جہاں چھوٹا سا اسٹال لگائے تاج احمد جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو حیران کر رہے ہیں. سکہ کدھر ہے؟ دونوں سائیڈوں پہ. اب سکہ اتار کے مٹھی میں رکھ لیتے, اب دکھاتے سکہ نہیں ہے. سکہ کہاں ہے؟ سکہ تو غائب ہو گیا, سکہ نہیں ہے. 20-22 سال ہو گئے یہاں پہ میجک بیچ رہا ہوں. پہلے میرے پاس بہت کم میجک تھے, 2-3 آئٹم تھے, پھر اس طرح کر کر کے بڑھتے گیا, لوگوں کی دلچسپی بڑھی تو میں بھی میجک بنانے لگا. جادو کی اشیاء یا کھلونے بچوں کی ذہانت بڑھاتے ہیں. میجک کا یہ ہے کہ بچوں کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ اس سے بچوں کا ذہن کھلتا ہے, اور بیسک جادو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کو ٹیکنیک نہیں پتا چلے تو یہ جادو ہے. جوڑیا بازار کے جادوگر اپنے فن اور ذہانت سے لوگوں کے ہجوم میں گھرے رہتے ہیں. کیمرامین جمشید علی کے ساتھ مونا صدیقی.